بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کے ساتھ بلال مرزا۔ جیسا کہ روزانہ ہی آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو شیئر کرتا ہوں، لیکن کچھ دنوں سے آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو شیئر نہیں کر پا رہا تھا، کچھ نجی معاملات کے باعث، لیکن آج پھر آپ کے پاس ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ وہی ہے کہ اپوزیشن کے اندر اب دراڑیں پڑنا شروع ہو چکی ہیں۔ گو کہ گزشتہ دنوں میں سینٹ انتخابات اور تمام تر معاملات ہوئے، ویڈیو کی جانب بڑھوں اور اپوزیشن کے اندر دراڑیں کس صورت میں پڑ رہی ہیں۔ آج زرداری صاحب کا بیان، اس کے بعد مریم نواز کا زرداری صاحب سے مکالمہ، اور اس مکالمے کے بعد معذرت والا سلسلہ، یہ تمام تر باتیں، نواز شریف کا پاکستان بلانے کا معاملہ، ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل بلال مرزا آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ موصول ہو سکے۔ تو جناب ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ کچھ روز قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، ایک نہیں بلکہ مستقل کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ تسلسل تھی اس تمام تر معاملے کا، جو کہ آج ہوا ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ آج پی ڈی ایم کا اجلاس، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ سربراہ ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے، یہ اس اجلاس میں موجود رہے، اور اس میں کچھ اہم چیزیں دیکھنے میں آئی۔ جیسا کہ میں نے کچھ روز قبل جو ویڈیو بنائی تھی، جیسا کہ اگر آپ میری گزشتہ جو ایام میں ویڈیوز میں ڈالتا رہا ہوں، ان ویڈیوز کو آپ دیکھیں تو اس میں مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جب آپ یوٹیوب چینل پر آئیں گے تو تمام تر ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ کچھ کے میں آپ کو ٹائٹلز بتا دیتا ہوں جن میں میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا، جن میں یہ تھا کہ میثاق جمہوریت کا معاملہ تھا، خاص طور پر بتاؤں سیاسی شطرنج کا معاملہ، یہ تو خیر سینٹ میں نے بنائی تھی۔ اس کے علاوہ جو مین خبر تھی وہ یہ تھی سیاستدانوں کا دوہرا معیار۔ اس میں نے کافی ڈیٹیل چیزیں بتائی تھی کہ ان فیوچر کیا ہو سکتا ہے اور ابھی کے معاملات کیا ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور میں نے بتائی تھی کہ ماضی میں کس کی ایما پر کیا کیا ہوتا رہا۔ نواز شریف کی ویڈیو نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا، ان کی ایک ویڈیو آئی تھی، لیکن اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی نواز شریف کی آئی، ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں اس ویڈیو کو بھی ڈسکس کروں گا میں، اس ویڈیو میں نواز شریف نے کیا کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی مختلف اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں جس میں سیاستدانوں کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ آج جو خدشہ میں نے ظاہر کیا تھا کہ ان فیوچر جب انتخابات ہوں گے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی کی جماعتیں، یہ سب کہاں کھڑی ہوں گی؟ کیا یہ دوسرے کا اسی طریقے سے ساتھ دیں گی جیسا کہ پی ڈی ایم میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں؟ آج ایک جسٹر ملا، جسٹر کیا ملا؟ کھلی بات سامنے آئی، استعفے دیے جانے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے، خاص طور پر اپوزیشن کی اگر بات کی تو پی ڈی ایم اس چیز پر بضد ہے کہ اب لانگ مارچ کرنا ہے اور استعفے دینے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ دنوں قبل مریم نواز نے کہا تھا کہ اب شاید لانگ مارچ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس سے قبل ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں نام دیا گیا تھا لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا، کہ عوام کے لیے یہ مارچ کیا جانا تھا۔ لیکن عوامی معاملہ تو ایک طرف رہ گیا۔ اگر آپ جیت جاتے تو جیسا کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، جیتے تو نہیں آپ سینٹ میں، گیلانی صاحب کی سیٹ حاصل کی لیکن چیئرمین سینٹ اپنا منتخب نہ کرا سکے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی اپنا منتخب نہ کرا سکے۔ آج پی ڈی ایم کا اہم اجلاس تھا کہ لانگ مارچ سے قبل استعفے دیے جائیں، یہ ڈیمانڈ تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جس میں ان کے ساتھ اتفاق رائے ہوا مسلم لیگ نون کا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، ماضی میں بھی دیکھا گیا اور ابھی پھر دیکھا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی جس کے پاس حکومت ہے سندھ میں، ساتھ ہی ساتھ سینٹ میں دوسری بڑی جماعت ہے، اور اسمبلی میں اس کی کافی نشستیں اس کے پاس موجود ہیں، تقریباً 50-55 کے قریب سیٹیں موجود ہیں اس کے پاس۔ تو کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی سب کچھ پھینک کر لانگ مارچ کرتی ہے، اور جو خدشہ ہے کہ لانگ مارچ سود مند ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ زرداری صاحب نے آج گفتگو کے دوران جب پی ڈی ایم اجلاس جو جاری تھا اس میں گفتگو کی گئی تو اس میں زرداری صاحب نے واضح کر دیا کہ اگر یہ لانگ مارچ کامیاب نہ ہوا تو ہم تمام ہی لوگ اسمبلیوں سے باہر ہوں گے، اور اسمبلیوں سے باہر ہونے کے بعد عمران خان کو گرانا کافی مشکل ہو جائے گا، تو اسمبلیوں میں رہ کے بات کی جائے۔ یہ ان کا آج پھر بیان سامنے آیا، کیونکہ اس سے قبل بھی جب دیکھا گیا تھا، سینٹ الیکشن کی بات چلی تھی، ضمنی انتخابات کی بات چلی تھی، اس میں کہا گیا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ استعفے دیے جائیں۔ تمام تر لوگوں نے استعفے جمع کرانا شروع کر دیے تھے۔ استعفے جو ہیں وہ جمع بھی ہوئے، ان کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اکٹھے پیش کیے جانے تھے۔ مسلم لیگ نون کے استعفے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس موجود ہیں، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے بہت سارے استعفے آ چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اگر بات کی جائے تو اس وقت باتیں سامنے آئی تھی کہ استعفے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام تر استعفے چیئرمین بلاول کے پاس یا پھر پیپلز پارٹی کے تمام تر استعفے ان کی لیڈ کے پاس جمع ہوں گے اور اس کے بعد وہ استعفے پیش کیے جائیں گے۔ لیکن آج اس تمام تر فلم نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ اس فلم کے اندر سین یہ ہوا کہ زرداری صاحب نے اس تمام تر معاملے کو جوڑ دیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پاکستان وطن واپسی کے حوالے سے۔ کچھ اہم مکالمے بھی ہوئے وزیر اعظم جو ہیں سابق نواز شریف، ان کو لے کر خاص طور پر بات کی گئی۔ زرداری صاحب نے جب کہا کہ
اگر جیلیں کاٹنی ہیں تو سب مل کر کاٹیں گے. ایسا نہیں کہ آپ ملک سے باہر بیٹھے رہیں اور ہم یہاں پر جیلیں کاٹتے رہیں, ہم استعفے دے کے جیلوں کی نظر ہو جائے. تو اس پر مریم نواز صاحبہ کی جانب سے زرداری صاحب کو کاؤنٹر جواب دیا گیا, جس میں کہا گیا کہ میرے والد صاحب کی جان کو خطرہ ہے, آپ کے والد صاحب کی جان بہت پیاری ہے, اس عوام کا کیا ہوگا جس کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں؟ عوام رول جائے, برباد ہو جائے, مہنگائی کی تلے پس جائے, بقول آپ کے مختلف چیزیں ہم بتاتے ہیں. عوام کو پریشانی کا سامنا ہے, ووٹ چوری کیا جاتا ہے, عوام کے اوپر مہنگائی کے جو ہیں بم گرائے جاتے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, بجلی مہنگی ہے, ٹھیک ہے بقول آپ کے آپ یہ کہتے ہیں بھی یہ چیزیں کافی حد تک. لیکن اگر آپ واقعی عوام کی آواز ہیں تو عوامی لیڈر ہونے کا ثبوت دیں, پاکستان واپس آئیں. اگر جیل کاٹنا پڑتی ہے تو کاٹیں, ایسے اعمال کیوں کیے تھے کہ آپ کو جیل سے گھبرانا پڑ رہا؟ بہرحال آپ نے مریم نواز صاحبہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے, 2 بار انہوں نے ہارٹ اٹیک آ چکا ہے, آپ اس بات کی گارنٹی دیں گے ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا تو پھر وہ واپس آئیں گے. مطلب آج آپ ان سے گارنٹیاں مانگ رہی ہیں, لیکن دوسری جانب زرداری صاحب نے اس خدشے کا اظہار کر دیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, اور کیونکہ لانگ مارچ میں جب آپ حق پر ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک طاقت آتی ہے. جب آپ اپنا پیسہ, اپنی کرپشن, اپنا لوٹا ہوا پیسہ جو ملک سے لوٹا گیا وہ بچانے کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر میرے خیال سے اس کے اندر دم اور طاقت نہیں ہوتی. اگر آپ سچے ہوتے تو میرے خیال سے آپ کو پی ڈی ایم کی ضرورت نہ پڑتی, آپ کو فضل الرحمان صاحب کی ضرورت نہ پڑتی, آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہ پڑتی. آج آپ بیٹھ کے گنوا رہی ہیں کہ ہم نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا, سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیے. تو یوسف رضا گیلانی صاحب وہی ہیں جن کو آپ نائل کرانے پر تلے ہوئے تھے اور آپ نے نائل کرایا تو ان کو آپ نے ووٹ دیا. تو یہ آپ کا معیار کیا ہے؟ آپ اپنا معیار دیکھ لیجیے. دوہرا معیار کا جو میں نے ذکر کیا کہ ماضی میں نے اپنی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا, تو آج بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, جیسا کہ ماضی میں نے کہا کہ جب انتخابات کا مرحلہ آئے گا, ضمنی انتخاب ہوں گے, اگر استعفے جمع ہو جاتے ہیں تو کیا یہ ملک ضمنی انتخاب کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کس لیول پہ ہوگا؟ جس طریقے سے سینٹ الیکشن کے اندر کیمرے سامنے آئے, گو کہ حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کی حرکت ہے, اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر الزام لگائے جاتے ہیں, کہیں الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, کیمرے آئے. اگر کسی حلقے میں کسی ضمنی انتخاب کے دوران کہیں پر کوئی اس طرح کے کیمرے نکل آتے تو کیا واویلا مچتا, کیا طوفان برپا ہوتا. لیکن سینٹ والے معاملے میں سبھی خاموش ہو گئے. کیا وجہ ہے ایسی؟ کیا بات, اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ کیمرے لگانے والا کون تھا؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن ابھی جو بات یہ ہے کہ اپوزیشن بامقابلہ اپوزیشن آ چکی ہے. اس ویڈیو کا ٹائٹل بھی میں یہ دوں گا کہ اپوزیشن بامقابلہ اپوزیشن. اب ان دونوں کو کسی اور سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو وقت تھا, جو ماضی میں گالم گلوچ ایک دوسرے کے ساتھ کرتا رہے, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے رہے, ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے, آج وہ وقت آ گیا ہے کہ دونوں کے درمیان اس طرح کی باتیں, اس طرح کی نوک جھونک نظر آ رہی ہے. مریم صاحبہ کی جانب سے گو کہ ابھی کہا گیا کہ اس بات کو یہیں پر ختم کر رہے ہیں, اور جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے اس میں اپڈیٹس آ رہی ہیں ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہا گیا کہ اس بات کو زرداری صاحب سے کہ اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. میں نے تو آپ کے جیسے آپ کی آصفہ اور بختاور بیٹیاں اسی طریقے سے آپ سے گلا کیا تھا. زرداری صاحب نے جبکہ اس پہ کلیئر کہا تھا, جب مریم نواز نے ان کو کہا کہ میرے والد صاحب کی جان کو خطرہ ہے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ ذاتی انات سے ہٹ کے ہمیں جمہوریت کے لیے لڑنا ہے. تو جمہوریت کے لیے لڑنا ہے تو پھر یہ میرے خیال سے جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاکستان آئیں تو صحیح. آپ تو ملک کے باہر بیٹھ کر, نواز شریف صاحب آپ کی ویڈیو کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ملک سے باہر بیٹھ کر ملک کی ایجنسیز پر الزام لگاتے ہیں, پاک آرمی پر الزام لگاتے ہیں, موجودہ حکومت پر الزام لگاتے ہیں, ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. دوسرے ممالک پر اس کا کیا اثر پڑے گا, دوسرے ممالک اس کا کیا اثر لیں گے؟ آپ نے کبھی اس بات کا سوچا؟ اگر اس بات کا سوچتے ہوتے تو شاید اس قسم کی باتیں ہی نہ کرتے. وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے, میں اس کو شیئر نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ کہ ویڈیو موجود ہے اور بہت سارے لوگوں نے دیکھی بھی ہے. اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے پرسنلی تو بے شک مجھے کہے کہ میں ویڈیوز کو شیئر بھی کر دوں گا. لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ وقت اب قریب آ چکا ہے, جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ سینٹ میں دوسری بڑی جماعت ہے, سندھ کی حکومت اس کے پاس ہے, وہ مستعفی ہونے کو تیار نہیں ہے. کیوں مستعفی ہونے کی صورت میں سندھ بھی جاتا ہے, سینٹ سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا, اسمبلی سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, بہت سارے معاملات ہیں, تو پھر اس لیول پر مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ایک کہتے ہیں کہ ایک زرداری سپرباری, زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کو بھرپور یوز کیا اور اپنا فائدہ نکالا, اور اپنا فائدہ نکالنے کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کو کامیاب بھی کروا لیا, بلاول کو کافی پاور بھی دلا دی. بلاول پنجاب میں آ کر تقریریں کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, نون لیگ ان کا ساتھ دیتی ہے, فضل الرحمان صاحب ان کا ساتھ دیتے ہیں. بلاول کسی اور صوبے میں جاتے ہیں, بات کرتے ہیں تو نون لیگ ان کا ساتھ دیتی ہے. سینٹ میں آتے ہیں تو نون لیگ ان کا ساتھ دیتی ہے. پیپلز پارٹی کی ہر بات آپ نے مانی. کیوں مانی؟ کہ آپ نے اس بات پہ کبھی غور کیا؟ آپ نے اپنے ذاتی انات کے لیے باتیں کی. زرداری صاحب نے آج آپ کو بات کہہ دی کہ ذاتی انات سے ہٹ کے جمہوریت کا سوچنا ہوگا. اگر جمہوریت کا سوچنا ہے تو یہ بات کلیئر ہے کہ آپ کو تمام تر معاملات اپنے ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنا فائدہ اٹھانا تھا پی ڈی ایم سے وہ کافی حد تک اٹھا چکی ہے, اور آنے والے وقتوں میں مزید بھی اٹھائے گی اگر پی ڈی ایم ایسے چلی.
لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے نواز شریف کی وطن واپسی کی ڈیمانڈ بالکل درست ہے، کیونکہ یہ آج جو کہا گیا زرداری صاحب کی جانب سے کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے، اسحاق ڈار صاحب ووٹ ڈالنے نہ آئے، کیسے سینیٹر ہیں وہ، ان کو لیں ساتھ اور پاکستان واپس آئیں، پاکستان میں کیسز کا سامنا کریں، ان سے کلیئر ہوں، کلیئر ہونے کے بعد پھر عوام کی بات کریں۔ جب آپ پر اتنے سارے الزامات ہیں، آپ آلریڈی وہاں بیٹھ کر کس قسم کی ویڈیوز بنا کر بھیجتے رہتے ہیں، وہ ساری باتیں نواز شریف صاحب آپ کے سامنے ہی ہیں۔ جب اس طرح کی حرکات کریں گے تو آپ کو میرے خیال ہے پاکستانی عوام ابھی تو چلو پھر بھی برداشت کریے، کل کو یہ جو جوتے اور یہ چیزیں پڑھنے والا معاملہ یہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اگر یہاں پہ پاکستان میں، جیسے کہ گزشتہ دنوں واقعہ ہوا بھی، وہ شہباز گل صاحب کو انڈا مارا گیا، وہ واقعہ بھی سامنے آیا، تو یہ اس قسم کی سیاست جو ہے نا وہ جمہوریت کے اندر کہیں نہ کہیں نقصان پہنچاتی ہے، سیاست سے بچنا ہوگا۔ بات اینڈ میں یہاں پر کروں گا کہ پی ڈی ایم کے اندر جو دراڑیں پڑ رہی ہیں اس وقت، اپوزیشن بامقابلہ اپوزیشن آ چکی ہے۔ عمران خان صاحب کافی حد تک، اب وہ جو کہا جاتا تھا کہ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ اناڑی ہیں، انہوں نے اپنے جو مہرے چلے ہیں وہ کافی حد تک کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب زرداری صاحب تو اپنا راستہ پکڑ لیں گے طریقے سے، سائڈ پہ ہو کر جو چیزیں ان کو چاہیے پیپلز پارٹی کے لیے انہیں مل چکی ہیں کافی حد تک، وہ تو اپنا راستہ پکڑ لیں گے۔ اب تیرا کیا ہوگا کالیا، جس میں پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب جن کو آفر کی گئی تھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی، وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، گما بیٹھے، اور دوسرا مسلم لیگ نون، ان کے سامنے اب یہ جو مہرہ سامنے پھینک دیا ہے زرداری صاحب نے کہ نواز شریف کو واپس لائیں، تو کیا آپ واپس لائیں گے نواز شریف؟